کہ پروردگار ماں باپ کو نہ چھڑ دیں تو کیسے بات کریں ماں باپ سے؟ سنیں گے قل لہما قولا کریما، جب بھی ماں باپ سے بات کرنا تو کریمانہ لہجے پیار بھرے لہجے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنا ہے۔ توجہ، ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ بیمار ہیں، آپ نے جہاد کا حکم دے دیا کہ جہاد پہ جانا واجب ہے، اور آپ کی بات ہے میرے ماں باپ بیمار ہیں تو میں جہاد پہ جاؤں یا خدمت کروں؟ اور سے سنیے گا، جہاد پہ جاؤں یا خدمت کروں؟ رسول نے کہا سنو، تو اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ایک بار مسکرا کے دیکھ لیا، خدمت نہیں مسکرا کے دیکھ لیا تو 70 جہاد سے بہتر۔ ایک بار مسکرا کے دیکھنا، اور خاص طور سے ماں باپ کے جو کردار ادا ہے، میں معذرت نہیں کر رہا ہوں، کسی کو ماں باپ کو ذرا برابر تقابل نہیں کرتا ہوں، لیکن ماں کی عظمت کے حوالے سے جھولا کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ مجلس ایک علماء کے سارے سوال کا مجلس ہے۔ میرے عزیزوں، جتنے دن سے میں اس گھر سے جڑا یا جن لوگوں سے جڑا ہوا ہوں، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ کم از کم منبر رسول سے اتنی گواہی میں دے سکتا ہوں کہ جن کا انتقال ہوا وہ علماء کیسے کی، کون سے سمجھے گا؟ ماں کا اتنا بڑا رول ہے زندگی میں، خدا کی قسم، کہ ماں اس ذات کا نام ہے جو ناراض تو بہت دیر پہ ہوتی ہے لیکن ماں بہت جلدی جاتی ہے۔ بہت سے سمجھے گا، ناراض بہت دیر پہ ہوتی ہے لیکن مانتی بہت جلدی ہے۔ اسی لیے خود اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تمہاری ماں دنیا میں نہیں ہے، اب اتنا خیال رکھنا کہ اپنے بندوں کو بڑا سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ جو تمہارے حق میں دعا کرتی تھی وہ دنیا سے چلی گئی۔ ایسا میرے عزیزوں، ماں جن کے پاس یہ دولت ہے وہ جانتے ہیں کہ اس دولت کی اہمیت کیا ہے، اس دولت کی کیفیت کیا ہے۔ میں نے ماں کو بہت کر دیا، لیکن آخر میں ایک چھوٹا اور کہنا چاہتا ہوں، بہت سے سنیے گا چھوٹے کو۔ دیکھیے بات کہتے ہیں کسی کو پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے نا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، قرآن نے سوال کیا، مطلب وہ سمجھے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے؟ یہ ہے قرآن، یعنی کہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے، اللہ نے سوال کیا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کیسے۔ بھائی میں چھوٹا تھا، اب آم کے سیزن میں میری خواہش کو دیکھتے ہوئے، اب چونکہ اس دور میں جب آم آئے گا تو کتنا مہنگا ہوگا، کم سے کم بھی 150 روپے کلو، 100 روپے کلو ہے نا، اس سے سستا تو نہیں ہوگا نا۔ ابھی شروع میں میرے ماں باپ اس حیثیت کے مالک نہیں تھے، میں نے ضد کی اور ایک آم کی خواہش کی، میرے ماں باپ نے 100 روپے کلو کا آم میرے لیے خرید کے لائے۔ اب لانے کے بعد میں جب بڑا ہوا، میں اس بوجھ پہ پہنچا، اللہ نے مجھے 60-70 ہزار روپے کی نوکری لگا دی۔ اب میں سوچنے لگا، ایک دن یہی آم کا سیزن آیا، میں پلٹ کے بازار میں گیا، میں نے سوچا کیا اچھا موقع ہے کہ میری ضد پر ایک آم میرے ماں باپ خرید کے لائے تھے، میں اس احسان کا بدلہ اتار دوں۔ میں 10 کلو آم ان کی خدمت میں لے کے پہنچا، اب قرآن کھول کے بیٹھا، اچھی طریقے سے پڑھا۔ پروردگار عالم نے کہا کیا سنو، احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار انہوں نے بچپن میں مجھے ایک آم کھلایا تھا، میں آج جوانی میں 10 کلو آم لے کے آیا ہوں ان کے لیے، کیا بدلہ ادا ہو گیا؟ تو اللہ نے پلٹ کے کہا کہ تمہاری خدمت میں اور ان کی پرورش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہونے جا رہی ہے، توجہ سنیے گا، کہا تمہاری خدمت میں اور ان کی پرورش میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان نہیں، موت و حیات کا فرق ہے۔ لیکن مجلس کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، یہ ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے کہ 100 کی مجلس ہے، 10ویں کی ہے، 20ویں کی ہے، 40ویں کی ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ اہمیت 40ویں کی مجلس کو دی جاتی ہے۔ میرے بھائی مجلس سب برابر ہوتی ہے، یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے، مجلس ساری مجلسیں ہوتی ہیں، اس جملے کو سننے آپ کا آنا حق ادا ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، تمہاری خدمت میں، والدین کی پرورش میں، لفظ الگ ہے، تمہاری خدمت ہے، ان
उनकी परवरिश है, तवज्जो, लिहाजा हक अदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तुम उनकी खिदमत कर रहे हो, मजलिस में आने का हक अदा हो जाएगा, जुमला समझेंगे। जब तुम उनकी खिदमत कर रहे थे तो बार बार अपनी अहलिया को ये समझा रहे थे कि खिदमत कर लो, 5-10 साल के बाद इनका साया उड़ जाएगा। मतलब सुनिए मैं क्या कह रहा, 5-10 साल के बाद ये मर जाएंगे मेरे अजीजों। लेकिन ये जब तुम्हारी परवरिश कर रहे थे तो बार बार अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे, ए परवरदिगार इसे लाखों की हयात दे, लाखों की हयात दे। मतलब क्या हुआ, जब तुम खिदमत कर रहे थे तो तुम्हारे जहन में इनकी मौत थी, जब ये परवरिश कर रहे थे तो इनके जहन में तुम्हारी हयात थी। तुम्हारे जहन में माँ बाप की मौत है और माँ बाप के जहन में तुम्हारी हयात है। ऐसा मतलब बता हो नहीं हो सकता, अब बता नहीं हो सकता दोनों में। मजलिस मुकम्मल हो गई मेरे अजीजों। खुदा की कसम, जिसने अपने माँ बाप को अपने घर के अंदर नहीं समझा वो कभी मस्जिद जाके अल्लाह को नहीं समझ सकता। वो कभी मस्जिद में जाके अल्लाह को नहीं समझ सकता। पहले अल्लाह को समझने के लिए अपने माँ बाप को समझना होगा, तब जाके खुदा समझ में आएगा। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो अपने छोटे से घर में अपने माँ बाप को राजी कर लो। जो अपने माँ बाप को राजी कर लेगा मैं उससे राजी होगा। बस मेरे अजीजों, यकीन जानिए बहुत बड़ी खिदमत है। और जब भी माँ बाप अपने जवान बेटों को देखते हैं तो माँ बाप बड़े तंजीह अंदाज में लोगों से कहते हैं कि मुझे किसी के कांधे की जरूरत नहीं है, मेरे जवान बच्चे मुझे कांधा देकर कब्रिस्तान तक लेके चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि और लोग जनाजे में ना आए, मतलब ये है कि माँ बाप अपने जवान को देख के काबिल हो। मेरे अजीजों, खुशनसीब है खुशनसीब है कि अच्छे दिन में उनको सही वक्त से सुबह में काम कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इस चिड़चिड़ाती हुई धूप में रमजान मुबारक का महीना, इतनी सख्त हो क्या 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, उसके बावजूद में आपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मरहुमा को ले जाके और के हवाले कर दिया। मेरे अजीजों, जब मैं धूप का मंजर सोचता हूँ तो मुझे सबसे पहले करबला की आशुरू का कैसा मंजर था। मैंने एक जवान बेटे को देखा कि अपने बाप के जनाजे को देख के उसका चेहरा उतरा जा रहा था और बार बार यही कह रहा था, इन लोगों ने अपने नतीज जनाजों को दफन कर दिया लेकिन मेरे बाबा का जनाजा पर दफन है। जिनके माँ बाप उनकी जिंदगी में मौजूद हैं, कैसे आपको मरने के बाद भी माँ बाप का रिश्ता बच्चों से टूटता नहीं, रिवायत पढ़ रहा मैंने करबला के जब मन को पलटा, करबला के सब हाथ को पलटा तो मेरी किस्मत में पता है क्या मिला कि माँ ऐसी भी करबला में जो अपने बच्चों की निशानियां देख के करबला से गई मदद। माँ बाप का रिश्ता नहीं टूटता, खुदा की कसम। माँ बाप जैसे जिंदगी में दुआ कर रहे होते हैं ना, वैसे मरने के बाद भी दुआ करते हैं, रिश्ता नहीं टूटता।
دیکھنے میں کوئی ہوتا تھا نا تو مدینے والے کہتے تھے یا تو لہرا رہی ہے یا پھر نماز ہو رہی ہے۔ ایک دن امام سجاد کی خدمت میں مولا کا رسال آ کے کہنے لگا مولا میں کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں۔ جیسے امام کے پاس پہنچا پتا ہے کیا دیکھا؟ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اتنی دھوپ کہ وہ 2 منٹ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش کی جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیٹھی